بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لمبی، جذباتی اور سبق آموز کہانی بادشاہ کا خواب پیش کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً ایک مکمل نالچے کے برابر ہے۔ یہ تقریباً اسلامی طرز فکر، عقل مندی اور انسانی فطرت کے حسین امتزاج پر مبنی ہے۔ بادشاہ کا خواب ایک سبق آموز اسلامی کہانی۔ خواب کا ظہور پرانے زمانے کی بات ہے۔ نصیب پور نامی ایک عظیم شانی سلطنت پر بادشاہ نعمان حکمرانی کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند، دنا اور رعایا کی ہمدرد بادشاہ تھا۔ رعایا اسے محبت سے سلطان عادل کہا کرتی تھی۔ لیکن ایک رات بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا جس نے اس کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ پورا محل ویران ہو چکا ہے، تخت ٹوٹ چکا ہے، اس کے ارد گرد انسان نہیں، صرف ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ فضا میں ایک آواز گونجی، اے نعمان، وقت قریب ہے۔ صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کا چہرہ زرد، جسم کانپ رہا تھا۔ فوراً وزیر اعظم کو بلایا گیا اور خواب کی بیان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ عام خواب نہیں، اس کی تعمیر کسی درویش یا ولی اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ حصہ دوم، درویش کی تلاش۔ بادشاہ نے حکم دیا، پورے ملک میں اعلان کیا جائے کہ جو کوئی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ کئی عالم، نجومی، خواب شناس آئے مگر مطمئن تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ آخرکار ایک دن محل کے دروازے پر ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس نے دستخط دی، اس کی آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون اور زبان پر خدا کا ذکر تھا۔ اس نے کہا، سلطان عادل، تیرا خواب حقیقت کی تہمت پر ہے، نہ کہ فریب۔ بادشاہ نے سوال کیا، کیا میرے مرنے کا وقت قریب ہے؟ درویش نے کہا، نہیں، وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن خواب تجھے حقیقت دکھا رہا ہے۔ وہ ہڈیاں تیرا غرور، ٹوٹا ہوا تخت تیری فنائی حکومت، اور تیری ویرانی تیرے خود فرمانوشی کی علامت ہے۔ نفس کی جنگ۔ بادشاہ کئی دنوں تک اس خواب کے اثر میں رہا۔ اس نے درویش کو ایک محل کے قریب حجرہ دے دیا تاکہ وہ اس کی رہنمائی لیتا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے دل میں زائد عاجزی اور خوف خدا بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے خزانوں کا بڑا حصہ یتیموں، بیواؤں اور مسافروں میں بانٹ دیا۔ ہر ہفتے عوامی عدالت لگاتا اور خود رعایا کی مسائل سنتا۔ لیکن دربار میں کچھ سازش وزراء کو یہ تبدیلی پسند نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ کمزور ہو گیا ہے، خوابوں نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ آزمائش کی گھڑی۔ ایک دن اچانک قحط پڑ گیا، نہ فصلیں ہوئی نہ بارشیں ہوئی۔ عوام پریشان، بازار سنسان اور فاقہ کشی عام ہو گئی۔ بادشاہ نے تمام ذاتی خزانے عوام میں بانٹ دیے، یہاں تک کہ بادشاہی محل کے زیورات بھی بکھر گئے۔ وزیروں نے مخالفت کی، لیکن بادشاہ نے کہا، اگر میں رعایا کے کام نہ آ سکا تو میرے تاج کا کیا فائدہ؟ درویش نے اس وقت محل میں آیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے آخری سبق سیکھنے کا۔ کون سا سبق؟ بادشاہ نے پوچھا۔ درویش نے مسکرایا کہ سب کچھ چھوڑنے کا فن سیکھ لے۔ حصہ پنجم، آخری خواب۔ ایک رات بادشاہ کو پھر خواب آیا، وہی محل، وہی ویرانی، لیکن اس بار ایک نورانی چہرہ کہہ رہا تھا کہ نعمان، اب تو زندہ ہے لیکن تو فنا ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے بیدار ہوتے ہی اپنی سلطنت میں ایک نیک بیٹے کے سپرد کی اور خود درویش کے ساتھ جنگلوں میں چلا گیا۔ وہاں اس نے باقی زندگی عبادت، خدمت اور زاہد میں گزار دی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش کے روپ میں کئی سال تک نصیب پور کے گرد و نواح میں گھومتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا، دعائیں دیتا اور ہر ملنے والے سے صرف ایک بات کہتا، اصل بادشاہی نفس پر قابو پانے کا نام ہے، نہ کہ تخت پہننے پر۔ خاتمہ۔ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عاجزی ہے، اصل کامیابی وہی ہے جس کے دل کے اندر عاجزی، خدمت اور خوف خدا کے ساتھ بیداری ہوتی ہے۔ خواب کبھی کبھی ہم کو صرف سونا دکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔